بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پیر آف سیال شریف حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ 19ویں صدی کے عظیم ولی اللہ ہیں۔ آپ جامع شریعت اور پیر طریقت تھے اور اپنے دور کے عارفوں کے شمس تھے، اسی لیے آپ کو شمس العارفین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سیال قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب مولا علی کرم اللہ وجہ تک جاتا ہے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ اوان قبیلہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اوان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی طرح آپ بھی مولا علی کی غیر فاطمی اولاد ہیں اور آپ شمس العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے مورث اعلیٰ شیر کرم علی ہیں، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے 5 پشت پہلے آئے تھے۔ شیر کرم علی ریاضت اور عبادت میں با کمال بزرگ تھے۔ ان کا مقبرہ سیال شریف کے قریب ہی واقع ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضور کے والد گرامی کا نام میاں محمد یار تھا اور والدہ کا نام جنت بی بی تھا، جو قرآن پاک کی حافظہ تھیں اور اپنے دور میں بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1799 عیسوی 1214 ہجری کو بستی سیال شریف ضلع سرگودا میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام شمس الدین رکھا اور بعد میں آپ شمس العارفین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے کا بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ملتان کے عظیم ولی اللہ خواجہ غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، آپ بھیرا جاتے ہوئے جب اس بستی سیال کے مقام سے گزرے، اس وقت یہ بستی یہاں موجود نہیں تھی۔ جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ابھی خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے، آپ کا روضہ ہے، تو یہاں گھوڑے سے اتر آئے، یہاں کی مٹی اٹھائی، اسے چوما۔ آپ کے شاگرد جو یہ سب دیکھ رہے تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ حضرت اس مٹی کے چومنے میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انکشاف کیا کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں پر اپنے وقت کے ایک غوث پیدا ہوں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی۔ ان کا رویہ بہت ہی ظالمانہ تھا اور مسلمانوں پر ان کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خود خواجہ صاحب کے والد میاں محمد یار رحمۃ اللہ علیہ اپنی حق گوئی اور حریت پسندی کے باعث سکھوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور بہت سے ان کے مظالم بھی برداشت کیے۔ حضور خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو عام بچوں کی طرح کھیل کود سے کوئی شوق نہیں تھا۔ ان کے والد نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے انہیں قریبی مدرسے میں داخل کرایا تو انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لیا۔ پھر بعد میں وہ اپنے ماموں میاں احمد دین کے ساتھ میک کی ڈھوک علاقہ پنڈی گھیب تشریف لے گئے، جہاں چند ماہ میں انہوں نے نام حق اور کریمہ وغیرہ کی تمام کتابیں پڑھ لیں۔ پھر وہ وہاں سے مکھاڑ شریف چلے گئے، جہاں 13 برس مقیم رہ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ علاقہ پنڈی گھیب کی بستی مکھاڑ تحصیل تلہ گنگ میں مولوی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور فضل کا بڑا شعرہ تھا۔ خواجہ صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے لگے۔ اپنے تعلیمی ذوق اور شوق کے باعث وہ اپنے ساتھ والے دیگر طالب علموں سے امتیازی مقام رکھتے تھے۔ مولوی صاحب کو بھی ان کی ذہانت اور علمی انہماک کا پتہ تھا اور وہ اس سے بڑے متاثر تھے۔ چنانچہ خواجہ صاحب پر مولانا صاحب خصوصی توجہ فرمانے لگے۔ کھانے کے وقت آپ کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتے، وہیں پر کھلاتے اور آپ سے علمی مسائل پر گفتگو کرتے۔ چنانچہ انہی علمی صحبتوں سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دبی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوئیں اور مزید علم حاصل کرنے کا شوق ان میں تیز تر ہوتا گیا۔ مکھاڑ شریف میں مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے ہوئے آپ نے فلسفہ، صرف و نحو، عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کر لی۔ پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضع اخلاص ضلع کیمل پور، جو کہ آج کا ضلع اٹک ہے، وہاں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں تھوڑا عرصہ مقیم رہ کر فقہ کی چند کتابیں پڑھیں اور پھر واپس مولانا محمد علی کے پاس آ کر رہنے لگے۔
ان دنوں کا ذکر ہے کہ جن دنوں میں حضور خواجہ صاحب مکھڈ شریف میں مولانا محمد علی کے پاس رہتے تھے، اتفاق سے انہی دنوں خواجہ صاحب کو کابل جانے کا موقع مل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک تاجر محمد امین نامی بسلسلہ تجارت افغانستان آتا جاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اب کی بار جب وہ افغانستان جانے لگا تو خواجہ صاحب کی نیکی اور پارسائی کا وہ بڑے ہی بڑا معترف تھا۔ اس نے مولانا صاحب سے درخواست کی کہ وہ حصول برکت کے لیے خواجہ شمس الدین کو ان کے ساتھ افغانستان بھیج دیں۔ مولانا صاحب نے خواجہ صاحب سے مشورہ کیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد ان کی رضامندی سے انہیں میاں محمد امین کے ساتھ افغانستان روانہ کر دیا۔ میاں محمد امین افغانستان میں کافی عرصہ رہے۔ وہاں کاروبار کے سلسلے میں انہیں کافی دیر رکنا پڑا اور خواجہ صاحب نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کابل کے معروف عالم حافظ دراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہدایہ شریف پڑھی اور حدیث شریف کی سند بھی انہی سے حاصل کی۔ آخر جب کچھ عرصہ کے بعد محمد امین صاحب واپس تشریف لائے تو آپ بھی ان کے ساتھ واپس اپنے استاد گرامی کے پاس آ گئے۔ مکھڈ میں مولانا محمد علی صاحب اگرچہ علم و فضل میں بے نظیر تھے اور آپ کا ایک بڑا مرتبہ تھا، لیکن خواجہ صاحب کا دل ابھی بھی کسی ایسے صاحب کمال کے لیے تڑپ رہا تھا جو کہ ایک ہی نگاہ میں گھائل کر دے اور اپنی توجہ باطنی سے حریم ذات کے دروازے ان پر کھول دے۔ کئی بزرگوں کی آپ نے شہرت سنی، ان کے پاس گئے، انہیں دیکھا، انہیں پرکھا اور پھر واپس لوٹ آئے۔ دل کی تسکین کا سامان کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ آخر ایک روز کسی نے حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ کے سامنے کچھ اس انداز سے کیا کہ اسے سنتے ہی آپ کا دل بے چین ہو گیا اور توسہ شریف کا سفر آپ نے اختیار کیا۔ اس سفر میں مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ توسہ کے لیے روانہ ہوئے۔ توسہ شریف جو کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے، آپ کشتی میں سوار ہوئے اور جب کشتی دائرہ دین پناہ کے مضافات میں پہنچی، آپ وہاں پر اتر گئے، ملاحوں کو رخصت کیا، وہاں پر ایک گدھا کرائے پر لیا اور اس پر سوار ہو کر حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر پہنچ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عرض کی کہ مکھڈ سے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید استفسار فرمایا کہ مولوی صاحب کیسے ہیں؟ مولوی صاحب جو کہ آپ کے ساتھ ہی تھے، انہوں نے عرض کی کہ خاک سار میں ہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضور خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر مولانا کو گلے سے لگایا اور بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ انہیں بٹھایا، انہیں رہائش کے لیے الگ حجرہ مرحمت فرمایا۔ مولانا جب اپنی اقامت گاہ پر فروکش ہو گئے، مکان میں اپنے حجرہ میں چلے گئے تو شمس العارفین پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی ہزار جان اور ہزار دل سے فریفتہ ہو گئے اور پھر آپ سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ اپنے استاد محترم کا انتظار کریں۔ چنانچہ موقع ملتے ہی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے درخواست کی۔ مرشد کامل نے ازراہ عنایت بندہ نوازی شرف بیعت سے سرفراز فرمایا۔ نماز مغرب کے بعد نفل اوابین اور حفظ الایمان اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور پھر مزید فرمایا کہ سردست تمہارے لیے اتنا ہی وظیفہ کافی ہے، جب تحصیل علم سے فارغت پا جاؤ گے تو پھر میرے پاس آنا، مزید کرم فرمایا جائے گا۔ چنانچہ اس سعادت ازلی سے بہرہ ور ہو کر اپنے استاد محترم کے پاس حاضر ہوئے اور پھر آرام فرمایا۔ ادھر مولانا محمد علی صاحب نے چند روز وہاں پہ رہنے کے بعد بیعت کے لیے خواجہ صاحب سے عرض کی۔ حضور خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ تو افضل و اکمل ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو اس فقیر سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا صاحب نے جب یہ بات سنی تو بصد عز اور احترام سے عرض کی کہ قبلہ میں نے علم اس لیے تو حاصل نہیں کیا کہ وہ میری محرومی کا باعث ہو اور میں اس نعمت سرمدی سے بے بہرہ رہوں، میں نے تو علم ہدایت کے لیے پڑھا ہے۔ حضور اس خاک سار پر کرم فرمائیں اور مجھے اپنی غلامی کی عزت سے محروم نہ رکھیں۔ علم و فضل کے باوجود مولانا کی اس ادائے بے نیازی کو حضور نے بہت پسند فرمایا اور کچھ اوراد آپ کو پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان وظائف کے پڑھنے سے مولانا کے دل کی جو پہلے صفائی تھی وہ بھی جاتی رہی اور ذوق و شوق کی جو چنگاری ان کے دل میں سلگ رہی تھی وہ بھی سرد پڑ گئی۔ مولانا اس صورتحال سے بڑے غم زدہ ہوئے
اور اپنی کیفیت حضرت سے عرض کی۔ حضور پیر پٹھان نے اپنی زبان میں فرمایا، آپ چونکہ سرائکی تھے تو سرائکی میں آپ فرمانے لگے کہ بابا ایک لڈے تے بیا آوے، یعنی ایک حال آپ سے رخصت ہوگا تو دوسرا آئے گا۔ آپ کے پہلے والے حالات جب رخصت ہوں گے تب ہی نئی کیفیات کا ظہور ہوگا۔ آپ اس ورد کو جاری رکھیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد مولانا صاحب کے دل میں ذوق اور شوق کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ ایسی کیفیت تھی کہ جس کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ مولانا نے 6 ماہ تک شباز لامکانی حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر قیام کیا۔ نعمت دیدار، توجہ باطنی اور کرم ہائے بے پایاں سے محفوظ ہوتے رہے۔ 6 ماہ بعد حضور نے آپ کو طلب فرمایا، آپ کو بیعت کیا اور نعمت باطنی سے بھی مالا مال کر کے خرقہ خلافت بھی آپ کو مرحمت فرمایا اور واپس مکھڈ جانے کی اجازت بھی دے دی۔ مولانا صاحب چونکہ صاحب مجرد اور آزاد تھے، آپ نے شادی نہیں کی تھی، آپ کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، آپ کی کافی ساری جائیداد تھی اور اب اس جائیداد کا کوئی مستحق بھی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے شمس دوراں حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قائم مقام اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اپنی تمام جائیداد کا وارث بھی انہی کو ٹھہرایا۔ شمس الاقطاب نے بھی استاد صاحب کے اسی مقام پر قیام فرمایا اور انہی کے پاس رہے۔ ادھر آپ کے والدین کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑے بے چین ہوئے، چنانچہ آپ کے والد صاحب توسہ شریف حضور خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ حضور اس بوڑھے خاکسار کا ایک ہی فرزند ہے اور مولوی صاحب نے اسے مکھڈ شریف میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، حضور ہمارے اوپر شفقت فرمائے۔ حضرت صاحب کو آپ کی اس حالت پر بڑا ترس آیا اور آپ نے مولوی صاحب کو ایک خط تحریر فرمایا کہ اس فقیر کو اس کے باپ کے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ مولوی صاحب نے جب اپنے حضور کا خط پڑھا تو خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے عزت اور اعزاز کے ساتھ ان کے والد کے ساتھ روانہ کر دیا، تو اس طرح آپ مکھڈ سے سیال شریف واپس آ گئے۔ اگرچہ خواجہ شمس العارفین تجرد اور تفسیر کے شاہ سوار تھے، انہیں شادی سے کوئی رغبت نہیں تھی، وہ شادی کو اپنی عبادت میں رکاوٹ سمجھتے تھے، لیکن آخر کار اپنے پیشوا کے حکم پر اور والدین کی رضامندی سے شادی کا شغف اختیار فرمایا۔ اپنے چچا صاحب میاں احمد یار کی دختر نیک سے نکاح پڑھایا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 34 برس کی تھی اور آپ کی ریش مبارک میں کچھ سفید بال بھی آ گئے تھے۔ نکاح کے بعد خواجہ صاحب نے سیال شریف میں مستقل طور پر قیام فرمایا اور یہیں پر درس و تدریس اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ حضور خواجہ شمس الدین اپنے مرشد کی طرف سے عطا کردہ اوراد اور ذکر کو پوری پابندی سے انجام دیتے اور فرصت کے وقت درس اور تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ سال میں کئی بار پا پیادہ منزل جانا کی طرف روانہ ہوتے، پیدل توسہ شریف پہنچتے اور کم از کم 40 دن تک وہاں قیام فرماتے۔ پھر جب بتقاضائے عمر یعنی عمر تھوڑی سی بڑھنے لگی تو ظاہری قوتوں میں بھی کمزوری آ گئی، تو پھر امر مجبوری سوار ہو کر توسہ شریف تشریف لے جاتے۔ اپنے پیر و مرشد کی خدمت اور غلامی کو اپنی کامیابی کا سرچشمہ سمجھتے۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پیر پٹھان کی معیت میں 14 مرتبہ توسہ سے مہار شریف کا سفر کیا، اور سفر بھی اس شان سے کہ حضور آپ کے پیر و مرشد ایک تیز رفتار گھوڑی پر سوار ہوتے اور یہ پیکر صدق و وفا اپنے مرشد کا قرآن کریم مارال اور دیگر وظائف کے اپنے سر پر رکھے، پانی کا بھرا ہوا کوزہ اپنے دائیں ہاتھ میں، حضور کا مصلی اور عصا بائیں ہاتھ کی بغل میں دبائے، بادہ محبت سے سرشار ہو کر گھوڑی کے آگے آگے دوڑتے۔ لوگ اس حسین اور رعناء جوان کے جسم نازک اور اس پر یہ مشقت، جفاکشی اور پھر شوق و مستی کا عالم اور ہمت کی بلندی کا مشاہدہ کرتے تو دنگ رہ جاتے۔ دیکھنے والا ایک نظر سے ہی پہچان جاتا کہ یہ نوجوان کس منزل کا مسافر ہے اور اس کی مخمور آنکھیں کس کے درد محبت کی غمازی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ توسہ شریف سے مہار شریف 150 میل کی مسافت پر ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ سڑکیں ہوتی تھیں اور نہ موٹریں ہوتی تھیں۔ یہ تمام علاقہ جنگل، بیابان اور چٹیل ریگستان تھا، پانی نایاب تھا اور آبادیاں خال ہی کوئی نظر آتی تھیں۔
ایک دفعہ حضور پیر پٹھان قدس سرہ اور عزیز دیار محبوب کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بڑی سخت گرمی کا موسم تھا۔ نوجوان سیال بڑے ذوق اور شوق سے وجد کنا اپنے مرشد کی گھوڑی کے آگے آگے دوڑتے جا رہے تھے۔ آپ برہنہ پا تھے، ریشم سے نرم و نازک پاؤں کے تلووں میں کانٹے چبھتے، آبلے بنتے اور پھٹتے جاتے۔ دھوپ قیامت خیز تھی، زمین تپ رہی تھی، اس کے باوجود اس بلند اقبال اور اول العزم نوجوان کے ذوق اور شوق میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ اچانک آپ کے مرشد کریم کی نظر آپ کے پاؤں پر پڑی تو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ کیا پاؤں پیادہ بھاگ رہے ہو؟ پھر بڑی شفقت کی اور اپنی پاپوش مبارک کو اتار کر آپ کو دی کہ اسے پہن لو تاکہ گرم ریت سے بچ جاؤ اور کانٹے بھی پاؤں میں نہ چبھیں۔ آپ نے اس تحفہ کو بصد شکریہ قبول کیا، اسے چوم لیا اور پاؤں میں پہننے کی بجائے اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر جب حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو آپ حسب سابق ننگے پاؤں تھے۔ پوچھا کہ جوتے کہاں ہیں؟ عرض کی کہ حضور ان کا جو صحیح مقام تھا وہیں پر رکھ دیے ہیں، انہیں وہیں پر سجایا ہوا ہے۔ حضرت آپ کے اس جذبہ نیاز مندی پر از حد مسرور ہوئے اور اپنی گھوڑی سے نیچے اترے، اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسرار و معارف کے کتنے خزانے آپ کو بخش دیے۔ جب حضور پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 36 برس ہو گئی، زود و ریاضت کی وجہ سے آپ کا سینہ گنجینہ نور بن گیا، تو شاہ شعباں خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ میں تمہیں گم کردہ راہوں کو راہ حق پر لانے کے لیے نصیحت کرتا ہوں اور آوارگان دشت محبت کو منزل محبوب تک پہنچانے کے لیے بیعت اور خلافت کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نے یہ سنا تو بصد عجز اور نیاز کے عرض کی کہ حضور اس بار گراں کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، مجھے اس سے معذور سمجھا جائے۔ حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ تو کہاں ہے؟ جب تو میں ہو گیا تو پھر تو کہاں رہا؟ تیرے ہر کام کا میں ذمہ دار ہوں، اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے اس کا مجاز کرتا ہوں۔ چنانچہ ظاہری اور باطنی انعامات سے سرفراز فرما کر آپ کو اپنے گھر رخصت کیا اور روانگی کے وقت آپ کو سخت تاکید بھی کی کہ جس فیض کا تمہیں امین اور جس خزانہ سعادت کا تجھے قاسم مقرر کیا گیا ہے اس سے کوئی بھی شخص محروم واپس نہ جائے۔ جو بیعت کا خواہش مند ہو وہ آئے تو اس کی دستگیری ضرور کی جائے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا کسی کو بیعت کیا ہے؟ تو عرض کی کہ حضور صرف اپنے والدین کو بیعت کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو بیعت نہیں کیا۔ حضور پیر پٹھان نے جب یہ بات سنی تو جلال میں آ کر فرمایا کہ میں نے تجھے شہباز بنایا ہے اور تیرے آگے یہ سارا عالم ہے، اپنی ہمت خدا داد کو مخلوق خدا کی رشد اور ہدایت میں صرف کرو، جاؤ اور مخلوق خدا کو بیعت کرو، اللہ کی ہدایت اور میری مدد و نصرت بھی تیرے ساتھ ہے۔ چنانچہ مرشد کا یہ حکم پا کر آپ واپس سیال شریف آئے اور اس کے بعد لوگوں کو بیعت کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک دفعہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مشتاقان دید کا ایک ہجوم تھا، لوگ کافی بڑی تعداد میں وہاں جمع تھے۔ اسی اثناء میں ایک نورانی پیکر بزرگ وہاں پر حاضر ہوئے اور کچھ دیر میں گفتگو رہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ بزرگ تھوڑا سا دور گئے تو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کو کہا کہ جس شخص کے دل میں حضرت خضر کی زیارت کا شوق ہو وہ جائے اور جا کر ان کی زیارت کر لے، یہی خضر علیہ السلام تھے جو ابھی ابھی یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ لوگ دیوانہ وار خضر کی زیارت کرنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن حضور پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھے رہے۔ مرشد کریم نے فرمایا کہ مولوی صاحب کیا تمہیں خضر کی زیارت کرنے کا شوق نہیں ہے؟ تو عرض کی کہ حضور میں تو اس کی زیارت کروں گا جس کی زیارت کے لیے حضرت خضر خود یہاں تشریف لاتے ہیں۔ حضور پیر پٹھان آپ کی اس سعادت مندی اور خلوص پر بڑے خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ سائیں میرے سیال نو رنگ لائیں، یعنی اے اللہ کریم میرے اس مرید با صفا کو عزت اور سعادت سے سرفراز فرما۔
چنانچہ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ شرق و غرب سے لوگ کسب فیض کے لیے پروانہ وار سیال شریف آنے لگے، اور آپ کو اپنے شیخ کا اتنا احترام ملحوظ خاطر تھا کہ توسہ شریف کی حدود میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی، ہمیشہ 3 میل دور تشریف لے جاتے، قضائے حاجت وہاں پر فرماتے۔ سیال شریف میں مقیم ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، اور جوں جوں آپ کے فیوز و برکات کا شعرہ عام ہوتا گیا، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اکتساب فیض حاصل کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف میں زائرین اور فقراء کے لیے ایک وسیع لنگر خانہ قائم کیا، جو کہ ابھی بھی قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ لوگوں کی رہائش کے لیے کئی مکانات بھی تعمیر کروائے۔ 1842 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف میں ایک بڑی اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس میں متعدد علماء دینی علوم کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اس کی سرپرستی فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ یہ اسلامی درسگاہ 100 سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی قائم و دائم ہے۔ بہت سے حفاظ کرام اور مفتی لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور یہ درسگاہ انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گی، اور آپ کی نظر کرم سے علم کا یہ سرچشمہ انشاءاللہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانہ میں پنجاب میں مسند ارشاد بچھائی، وہ زمانہ افراتفری کا زمانہ تھا۔ ایک طرف انگریز بر صغیر پاک و ہند کے بڑے حصے پر قبضہ کر چکے تھے، تو دوسری طرف سکھوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ پورا پنجاب سکھوں کی چیرہ دستیوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ پھر جنگ آزادی کے بعد مسلمان خصوصی طور پر انگریزوں کا ہدف بنے ہوئے تھے، اور پوری قوم پر مایوسی طاری تھی۔ ان حالات میں حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف میں سلسلہ ارشاد و تلقین شروع کیا۔ آپ کے سلسلہ ارشاد کا یہ ایک اثر ہوا کہ پنجاب کے امراء کا ایک بڑا گروہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اور جس سے سیاست میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات اور روحانی تصرفات ہیں۔ ریاست جموں اور کشمیر 2 الگ الگ علاقے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ریاست جموں کا ایک وزیر قیمتی تحفے اور کپڑے لے کر حضور کے دربار میں ایک درخواست لے کر حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا کہ حضور والا، ہمارے راجہ صاحب نے آپ سے درخواست کی ہے، وہ آپ کا خیر خواہ اور آپ کا خادم ہے، اور وہ اس کا دلی اقرار بھی کرتا ہے۔ اس وقت التجا یہ ہے کہ کلکتہ کے وائسرائے نے جموں اور کشمیر کی پرفضا اور پربہار زمین سرکاری قبضے میں لینے کا حکم دیا ہے، اور اس کے عوض کسی دوسری جگہ جاگیر دینے کا اس نے فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے راجہ صاحب نے آپ سے درخواست کی ہے کہ حضور اس فقیر کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وائسرائے کو اپنے اس ارادے سے باز رکھے۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس راجہ کے حق میں دعا فرمائی، اور ادھر انگلینڈ سے اس وائسرائے کو بلاوا آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد پھر جتنے بھی وائسرائے آئے، کسی نے بھی اس زمین کا خیال تک نہیں کیا۔ اس کے بعد راجہ صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف فرما ہوں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی، آپ کو ہر طرح کی سواری اور ہر سہولت میسر کی جائے گی، اور اگر آپ خود حاضر نہیں ہو سکتے تو یہ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آداب بجا لاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نہ میں خود آؤں گا اور نہ تمہیں آنے کی اجازت ہے، جو دعا بھی کرانی ہو وہیں سے کروا لو، خدا سمیع و بصیر ہے اور دور اور نزدیک سے ہر ایک کی التجا کو سنتا ہے، میں یہیں رہ کر آپ کے لیے دعا کر دیا کروں گا۔ قدوۃ السالکین حضور خواجہ پیر پٹھان خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ جب زیارت حرمین شریفین کو گئے ہوئے تھے، تو ایک دن حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے وقت غمناک ہو کر عبادت گاہ سے مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ تمام مریدین کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پیر زادہ کو خیر اور خیریت سے واپس لائے، اور ہم غلاموں کو ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ سب نے دعا کی۔ جب خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ سربہ سجود ہو کر یوں مناجات کر رہے تھے: اے رب الارباب، میرے پیر زادہ کو صحت عطا فرما اور بخیر و عافیت انہیں واپس پہنچا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حاضرین بھی آپ کے غم میں شریک ہو کر خاموش ہو کر بیٹھے تھے۔ کچھ حاضرین نے وہ تاریخ نوٹ کر لی۔ جب پیر زادہ صاحب واپس تشریف لائے تو معلوم ہوا
کہ اسی روز جہاز پر آپ حیضہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بظاہر شفا کی کوئی امید نہیں تھی، آپ کے تمام ساتھی بڑے غمگین تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے غیبی امداد فرمائی اور آپ اس لا علاج مرض سے شفا یاب ہو گئے۔ وہ صحت کی بحالی کا وقت وہی زور کا وقت تھا اور وہی دن تھا جس دن خواجہ شمس العارفین نے اپنے مریدین کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی تھی، اور آپ کے اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کے پیرزادہ کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ اسی طرح میاں مراد علی قریشی ساکن بھور میاں والی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے جہلم میں ایسی طغیانی آئی کہ اونچی نیچی سب جگہوں پر پانی پھر گیا۔ دریائے جہلم جو کہ سیال شریف کے قریب ہی ہے، وہاں بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، اور ایک ذمہ دار اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کو لے کر حضور کے دربار کے قریب ہی ایک کنویں پر اس نے ڈیرا لگا لیا۔ وہ تھوڑی اونچی جگہ تھی، وہیں پر رہنے لگا۔ 2 دن بعد حضور نے طلوع آفتاب کے وقت پینے کے لیے پانی مانگا تو یہ خاکسار یعنی میاں مراد علی قریشی برتن اٹھا کر کنویں پر گیا۔ وہاں اس ذمہ دار کی جب اس نے حالت دیکھی تو اسے بڑا ترس آیا۔ وہ ذمہ دار کہنے لگا کہ میں اپنے ریوڑ کو لے کر حضور کے دوارے آیا تھا، لیکن آج رات ایک بھیڑیا میری بھیڑ کو لے گیا ہے، اور میں اب اسی فکر میں ہوں کہ وہ اگر اسی طرح روزانہ آتا رہا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب خواجہ صاحب سے عرض کرنا کہ میرے حق میں دعا فرمائیں تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں۔ حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ نے سن کر فرمایا کہ اس بگھیاڑ نو خدا دی مار، یعنی اس بھیڑیے کو اللہ کی مار ہو، ذرا بار جا کر تو دیکھیں، کہیں جا کے دیکھو تو صحیح۔ چنانچہ آپ کے حسب فرمان ہم 2 آدمی اس ذمہ دار کو لے کر جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑا اور بھیڑ ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک نے بھیڑیے کو للکارا اور اسے دھکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ ایک فقیر نے اسے پکڑ لیا اور دربار خواجہ صاحب میں لے کر آیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس بھیڑیے کو چھوڑ دو اور اسے یہ کہہ دو کہ آئندہ اس طرف نہ آیا کرے۔ چنانچہ حسب الحکم اس کو باہر لا کر چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ ہرن کی طرح چھلانگے مارتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا، اور وہ ریوڑ والا تا زندگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بنا رہا۔ ایک شخص تھا عبداللہ دیندار، جو ہندو سے مسلمان ہوا تھا اور آپ کا بڑا خاص مرید تھا۔ اس کو ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے لنگر کی جو گائیں بھینسیں تھیں وہ کافی زیادہ مقدار میں آپ کے پاس آتی تھیں، لوگ دے کر جاتے تھے، تو آپ نے لنگر کی وہ بھینسیں مٹھا ٹیوانا میں ملک فتح شیر ٹیوانا کے پاس چرائی کے لیے اس آدمی کے سپرد کی، اور عبداللہ سے کہا کہ انہیں لے جا کر فتح شیر ٹیوانا کے حوالے کر دے۔ عبداللہ وہ بھینسیں وہاں پہنچا کر جب واپس ہوا تو اسے راستہ میں ایک خوبصورت نوجوان عورت ملی۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں اور مجھے اس ویران ریگستان میں 12 میل کی مسافت طے کرنی ہے۔ عبداللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ چنانچہ گروڑ تک جاتے ہوئے انہیں ایک درویش قادری ٹوپی پہنے، سفید چادر اوڑھے اور سیاہ کمر بند پہنے ہوئے ان سے تھوڑے سے آگے فاصلے پر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں نے جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا تاکہ ہم 3 جب ہو جائیں گے تو سفر آسان ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں جتنا تیز چلتے وہ درویش اتنا ہی آگے ہوتا۔ بالآخر کروڑ شہر کے قریب پہنچ گئے۔ وہ درویش نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گروٹ میں اس عورت نے جانا تھا، وہاں اس کو پہنچا کر عبداللہ جلدی جلدی واپس دربار مرشد میں پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تنہائی میں مسافر مرد کو بیگانی عورت کے ہمراہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطانی وسوسوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ حضور، آگے آگے تو آپ خود تشریف لے کر جا رہے تھے، پھر مجھے تنہائی کہاں تھی؟ حضور نے آپ پر شفقت فرمائی اور مسکرا دیے۔ بانو نامی ایک خاتون تھیں جو کہ حضرت کی روٹی وغیرہ لایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ شمس العارفین نے نماز ظہر کے بعد فرمایا، بانو ڈب دیے پئی، تو میاں غلام محمد پٹواری نے دن، وقت اور وہ تاریخ بھی نوٹ کر لی۔ چند دن کے بعد بانو خوش نصیب حاضر دربار ہوئی تو اپنی سرگزشت عرض کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذکر کو چھوڑو، کوئی اور بات سناؤ۔ چنانچہ وہ بانو خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد غلام محمد نے بانو سے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جیلم سے پنڈ دادن خان کے لیے 3 کشتیاں روانہ ہوئیں۔ دریا میں بڑی طغیانی تھی،
ان 3 کشتیوں میں سے ایک کشتی پر میں بھی دیگر پیر بھائیوں کے ہمراہ سوار تھی۔ ہماری کشتی درمیان میں تھی، سیلاب بہت زوردار تھا۔ اتفاق سے ایک بہت بڑے بھنور نے ہماری کشتیوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ملاحوں نے اپنی سی بہت کوشش کی مگر سب کوششیں فضول گئیں۔ چنانچہ پہلی کشتی نے چکر کھایا اور وہ اس بھنور میں ڈوب گئی۔ پھر میرے والی کشتی بھی بھنور کی گرفت میں آ گئی۔ ہم تمام زندگی سے مایوس ہو گئے۔ میں دیوانہ وار ننگے سر اٹھی اور پیر سیال کی امداد کے لیے اس طرح پکارا، یا حضرت خواجہ پیر سیال، عاجز دل نہیں سنبھال۔ اللہ تعالیٰ نے مرشد کی ہمت باطنی سے ہماری کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ تیسری کشتی جب بھنور میں آئی تو وہ بھی ڈوب گئی۔ اس طرح 3 میں سے 2 کشتیاں اس بھنور میں ڈوب گئیں اور ہماری ایک کشتی جس پر میں سوار تھی وہ اللہ کے فضل و کرم اور ہمارے پیر کی نظر کرم سے وہ بچ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر آنے والے تمام زائرین اور مسافروں کو آپ کے لنگر خانہ سے عام کھانا ملتا تھا۔ چارپائی اور بستر بھی ہر ایک مہمان کو آرام کے لیے اس کے مقام پر دیا جاتا تھا۔ کئی طالبان حق آپ کی خدمت میں آتے، یہاں پر رہائش رکھتے اور ان کو تمام ضروری اخراجات لنگر سے ملتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ لنگر ابھی بھی قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سب اخلاق اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھے، اور آپ کے سب افعال خواجہ محمد شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے موافق تھے۔ شرعی امور اور دینی معاملات میں ہر وقت نیاز مندانہ اور ان پر پابند رہتے تھے۔ مشکلات اور تکلیفوں پر شکر ادا کرتے، خویشوں اور درویشوں کے حالات پر بہت زیادہ التفات فرماتے تھے۔ شہر کے مفلسوں اور بے کسوں کو لنگر سے کھانا دیا کرتے تھے۔ مسکینوں اور یتیموں کو آپ بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ زائرین اور مسافروں کو بڑی مہربانی اور شیریں کلامی سے اپنے پاس بٹھاتے تھے اور ہر شخص سے بکمال شفقت مفصل حال اور اس کا احوال پوچھتے تھے۔ جب سب مہمان اور مسافر لنگر سے کھانا کھا کر چلے جاتے تھے تو تب حضور تھوڑا سا کھانا تناول فرماتے تھے۔ ہمیشہ پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے۔ باوجود ضعف عمری کے ہر وقت مصلی پر 2 زانو ہو کر بیٹھے رہتے تھے۔ صرف قیلولہ کے وقت چارپائی پر دراز ہوتے تھے۔ اکثر مسجد میں باجماعت نماز ادا فرماتے تھے۔ کوئی تکیہ وغیرہ پاس نہیں رکھتے تھے۔ جب وظائف سے فراغت پاتے تو سب زائرین جناب کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ آپ نظر عنایت ہر بشر کے حال پر مبذول فرماتے، جس سے ان کے دردوں کے وبال اور دلوں کے زنگار فی الفور دور ہو جاتے۔ علماء کبار اور سادات کی بہت زیادہ عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ طالب علموں اور درویشوں کو بہت زیادہ عزیز رکھتے۔ بیوگان اور یتیموں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے۔ میرات العاشقین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ہے جسے سید محمد سعید نے تحریر کیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر سے تصفیہ اور تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کی ہمیشگی سے دل زندہ رہتا ہے، اور خواب اور بیداری میں آواز ذکر محسوس ہوتی ہے۔ عمر دراز ہونے کے علاوہ محبت الہی کا جوش پیدا ہوتا ہے، اور اس ذکر کا طریقہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب سانس اندر آئے تو لا الہ، اور جب سانس باہر جائے تو الا اللہ کو زبان کی بجائے سانس سے کہا جائے، بلکہ زبان کو تالو سے چپکا دیا جائے تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ اس طرح سے جب ہر وقت آپ اس ذکر کو جاری رکھیں گے تو دل خود بخود ذاکر بن جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحت آخر دم تک بہت اچھی رہی اور اپنے تمام معاملات باقاعدگی سے بجا لاتے رہے، مگر جب 1300 ہجری محرم الحرام کی 15 تاریخ آئی تو آپ نے میاں زادہ محمد دین صاحب کو بلا کر اپنے قرب وصال کی خبر سنائی اور فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری عمر حضرت خواجہ محمد سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہو اور ان سے نہ زائد ہو اور نہ کم۔ بالآخر 18 صفر المظفر 1300 ہجری میں آپ کو بخار ہوا، اور اس بخار سے چند روز بیمار رہنے کے بعد 24 صفر 1300 ہجری 1882 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی معظم الدین مرولوی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے عبادت خانے میں جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ بعد میں وہاں پر بہترین گنبد تعمیر کیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس سیال شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 فرزند تھے،
ख्वाजा मोहम्मद दीन, साहिबजादा मोहम्मद फजलुद्दीन और साहिबजादा मोहम्मद शुआउद्दीन। आपके बाद आपके बड़े साहिबजादे ख्वाजा मोहम्मद दीन आपके जानशीन हुए। हुजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर उनमें से आपके कुछ खुलफा बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। आपके इन खुलफा में ख़ास तौर पर 20वीं सदी के मशहूर बुज़ुर्ग पीर सैयद मेर अली शाह अफगोलड़ा शरीफ आप रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास थे। हज़रत पीर सैयद हैदर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना आलिया जलालपुर शरीफ, ये दोनों पीर सियाल शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के मुमताज़ मुरीद थे। और बहुत से दूसरे जैसे कि पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी ऑफ पेरा शरीफ और हज़रत मौलवी अब्दुल गनी चिश्ती बरेला शरीफ रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारक से लेकर आज तक चिश्ती तरतीब की इस निज़ामी शाख में इस्लामी रूहानी रिवायात ज़िंदा हैं। उसकी बरकत का तजर्बा हज़ारों शागिर्द और ज़ायरीन रोज़ाना करते हैं। हर जुमा को सैकड़ों अकीदतमंद सिर्फ़ वहाँ नमाज जुमा में शिरकत करने के लिए लंबा सफ़र इख्तियार करते हैं और यहाँ आकर आपके हरम में मुक़द्दस से बरकतें और रहमतें समेटते हैं। हजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह पीर सियाल का उर्स पाक हर साल 22, 23 और 24 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आपके आस्ताना आलिया सियाल शरीफ में मुनअक़िद होता है। इस साल भी 28, 29 और 30 अगस्त 2024 को आपके दरबार आलिया पर आपका सालाना 3 रोज़ा उर्स मुनअक़िद हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद और मुरीदैन उर्स पाक में शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम पीर सियाल रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े हमारी दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।